بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم زود الطالبین میں حدیث نمبر 15 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ دیکھیے حدیث ہے الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے، بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں کیا وجوہات ہے کہ کیوں غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر کہا گیا ہے، اس کی تشریح کو پڑھ کر سمجھ آئے گا۔ غیبت کہتے ہیں کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ شخص وہ بات سنے تو اسے برا لگے اور وہ بات حقیقتاً اس میں موجود ہو، یعنی کوئی برائی کسی انسان میں موجود ہے اور آپ اس کے پس پشت، یعنی اس کے سامنے نہ ہونے کی حالت میں آپ کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کر دیں، تو اگرچہ وہ بات اس میں حقیقتاً موجود ہے اور وہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ اس کے منہ پر کہہ دیں، اس کے سامنے کہہ دیں تو وہ اسے بری لگے، تو یہ ہے غیبت، ٹھیک ہے۔ حدیث میں غیبت کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ زنا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس حدیث میں غیبت کرنے کو زنا سے زیادہ خطرناک اس لیے کہا کہ جو زنا کرتا ہے انسان تو وہ زنا کو زنا کر کے سمجھ کر، یعنی کہ گناہ سمجھ کر کیا ہوتا ہے اس نے یہ کام، جبکہ غیبت کو انسان غیبت نہیں سمجھ رہا ہوتا، یعنی گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اور توبہ استغفار بھی کرتا ہے، یعنی توبہ کی بھی اسے رغبت ہوتی ہے کہ میں توبہ کروں، اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب میں نے کیا ہے، جبکہ غیبت کرنے والے کو بہت معمولی سمجھتا ہے، لہذا وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا اور وہ توبہ استغفار کی طرف وہ متوجہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ غیبت کی برائی کیا ہے؟ غیبت میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، اس میں مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا، تو گناہ نہ ملنے کا سوچ کر، یعنی گناہوں پر اطمینان کی وجہ سے اس کو اتنا سخت کہا گیا ہے کہ جب اس کی ہمت بڑھے گی غیبت کو کرنے سے اور تو پھر وہ دوسرے گناہوں کا بھی اسی سوچ کے ہوتے ہوئے ارتکاب کرتا رہے گا کہ اس میں تو گناہ نہیں ملے گا۔ غیبت جو ہے نا پہلا اسٹیپ ہے، سمجھے، جیسے کہ جھوٹ سے ممانعت بیان کی گئی ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو وہ شخص جو ہے نا تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہو، جبکہ زنا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، لہذا غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ پوری تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کی شناعت اس کی برائی یہ ہے کہ اس گناہ کی کہ اس میں جو ہے اس شخص سے معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے، لیکن اگر زنا کوئی کرتا ہے تو اس صورت میں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے دونوں میں کمپیریزن ہے برائی ہونے کے اعتبار سے، زنا اپنی جگہ برا ہے اور غیبت اپنی جگہ بری ہے، لیکن اس کی قباحت کی وجہ سے اسے اس سے بدتر کہا ہے کہ اس میں انسان کو معمولی سمجھ کر وہ گناہ کرتا ہے اور ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتے جب تک کہ کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد سے تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے کہ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث نمبر 17 ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، او علیک یا تمہارے اوپر حجت ہے، تمہارے اوپر دلیل ہے۔ اب اس کی کیا تشریح ہے؟ دیکھیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے حقوق ادا کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن قرآن کریم اس شخص کے حق میں دلیل بن جائے گا، یعنی قرآن مجید کی کوئی شخص تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق احکام پر عمل کرتا ہے تو قرآن مجید اس کے لیے حجت بن جائے گا، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا کہ یہ اچھا آدمی تھا، اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص قرآن کریم کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزارے تو قیامت کے دن قرآن کریم اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، لہذا ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے، یعنی اس کے لیے حجت ہونا اور اس پر حجت ہونا، حجت کہتے ہیں کوئی دلیل، ٹھیک ہے، کوئی بینہ، تو حجت اس کے لیے ایسے ہے کہ اس کے بارے میں سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں، اس کی مغفرت فرما دیں، اسے جنت میں داخل کر دیں، تو اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے تو اس کی سفارش بھی قبول کریں گے۔ او علیہ کا یعنی اس پر وبال ہے، اس پر حجت بن جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا تو اس کے خلاف حجت بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے یعنی مجھے نازل ہونے کے باوجود
کتاب آ جانے کے باوجود انہوں نے مجھ سے گروگردانی کی، تو اب تو ان کو عذاب میں داخل کر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے سفارش کرے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنے. حدیث نمبر 18 ہے الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کا باجا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح دیکھیے. حدیث میں گھنٹی کو شیطان کا باجا اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح گانا بجانا انسان کو ذکر و عبادت سے غافل کر دیتا ہے، اسی طرح گھنٹی سے کبھی انسان عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. اس طرح گانا بجانا، میوزک وغیرہ سے انسان غافل ہوتا ہے، اسی طرح گھنٹیوں سے بھی انسان کا دھیان عبادت سے بٹ جاتا ہے. مثلاً جانور کے گلے میں گھنٹی ہو اور وہ مسلسل بجتی رہے تو پھر انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا. یعنی انسان جو ہے مشغول نہیں ہو سکتا، انسان اپنی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت میں جو حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب میں ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ حلاوت اور ایمان کی کیفیت انسان کو نہیں مل پاتی، تدبر نہیں ہو پاتا، تفکر نہیں ہو پاتا. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو گھنٹیاں ہیں وہ شیطان کا باجا ہے، شیطان کا جو ہے آلہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو راغب کرتا ہے اپنی طرف اور بے رغبتی اختیار کرواتا ہے قرآن و سنت اور اپنی عبادت کی طرف سے. ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے گلوں میں گھنٹی باندھنا کافروں کا ایجاد کردہ ہے. انہوں نے اس لیے ایجاد کیا تاکہ مسلمانوں کو اس میں مشغول ہو کر قرآن و نماز سے غافل ہو جائے. ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس کی ایجاد جو ہے نا کافروں نے اس کو ایجاد کیا، اور اس لیے ایجاد کیا تاکہ مسلمان اپنی عبادتوں سے مشغول ہو کر، یعنی عبادتوں سے جو اعتراض کر اس کی طرف مشغول ہو جائیں. لہذا ہر وہ چیز جو عبادت میں خلل ڈالنے والی ہے، قرآن و نماز سے غافل کر دے، وہ اس حدیث میں شامل ہے. ہر وہ چیز عمومیت ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 19 ہے ہمارے پاس. دیکھیے، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے. حبائل جال کو کہتے ہیں. تو عورتوں کو کیوں شیطان کا جال کہا گیا ہے؟ دیکھیے، یعنی شیطان گناہ کروانے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا ہے اور عورتوں کے ذریعے مردوں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی عورت کو پہلے شیطان جو ہے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اس کے بعد عورت کے ذریعے سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. جس طرح شکاری جال کے ذریعے پرندوں کا شکار کرتا ہے، اسی طرح شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کا شکار کرتا ہے، کر کے گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یعنی ایسی عورتیں جو شر کا باعث بنتی ہوں، کسی گناہ میں ملوث کرتی ہوں، تو ان کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. ورنہ قرآن و سنت سے آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا کیا درجہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسلام ہی ہے وہ دین جس نے عورت کو عزت دلوائی ہے. لہذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہم شیطان کے لیے جال بنیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یعنی عورتوں کو خطاب ہے اس میں کہ تمام عورتوں کو چاہیے کہ جو ظاہر ہے، جو خاص طور پر دین سے واقف ہیں اور دین کا مطالعہ کرتی ہیں، دین پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے اس بات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، خصوصی ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ یا ایسی بات صادر نہ ہو جو ہمارے لیے شیطان کے جال بننے کو ثبوت دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث نمبر 20 دیکھیے کہ الطعیم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کی طرح. یعنی کتنی پیاری بات ہے. حالانکہ انسان کو روزے میں کتنی مشقت ایک طرح سے اٹھانی پڑتی ہے، اپنے اوپر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس میں بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کھانا کھا کر اگر کسی نے شکر ادا کر لیا تو وہ روزہ رکھنے والے کی مانند ہے. کھانا اپوزٹ ہے اور بھوکا رہنا الگ ہے، دونوں باتیں متضاد ہیں ایک دوسرے کی. اس کے باوجود رحمت الہی ایسی ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھا کر، حالانکہ وہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا، ہماری کسی صلاحیت نے ہمیں کھانا نہیں دلوایا، کیونکہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے اس سے پیسے کا آنا یا نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر موقوف ہے. تو کھانا آ جانے کے بعد اس انسان کا صرف شکر ادا کر دینا، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس کا یہ اجر دیا کہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ روزہ دار، صبر کرنے والے کی طرح ہے.
روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح. یعنی جس طرح روزے دار کو روزے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. ٹھیک ہے، شکر ادا کرنے کا ادنا درجہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اس کو پڑھے. ٹھیک، اور اس کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال ہو، حرام نہ ہو. اور روزے دار کا صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، حلال اور حرام کا خیال رکھے. پہلے تو ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، پھر اس بات کا ظاہر ہے کہ حلال کھائے گا تو اس کو یہ فضیلت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، حرام پر نہیں مل سکتی ہے فضیلت. تو اس کے بعد یہ کہا کہ روزے دار جو ہوتا ہے وہ صبر کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس پر، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کاموں سے بچ رہا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو صابر روزے دار سے جو تشبیہ دی ہے وہ ثواب کے اعتبار سے برابری میں ہے. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.